बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइल और मालूमात के सिलसिले का एक और प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश है। कल ईद उल अज़हा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इन मुल्कों में जो मशरक़ी एशिया के ममालिक हैं, जनूबी एशिया के ममालिक, उनमें मनाई जाएगी। आज इस त्यौहार के बारे में कुछ मुसलमानों के दो ही बड़े त्यौहार हैं, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। सारे लोग, सारे मुसलमान ये दोनों त्यौहार बहुत ही जोश व खरोश से मनाते हैं। ईद उल फित्र रोज़ों के मुकम्मल होने की खुशी में मनाई जाती है, अल्लाह ताला के इनाम के तौर पे मनाई जाती है। और ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उस क़ुरबानी की याद में मनाई जाती है जो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म पर जिसे अंजाम देने का इरादा किया था। उन्होंने इरादा किया, अल्लाह ताला ने उस इरादे की तकमील इस सूरत में की कि हज़रत इस्माईल की जगह एक मेंढा, एक दुम्बा वहाँ भेज दिया गया और हज़रत इब्राहीम ने उसकी क़ुरबानी की। और अल्लाह ताला को वो क़ुरबानी इतनी पसंद आई कि रहती दुनिया तक सबके लिए इस क़ुरबानी को एक अलामत और एक निशानी बना दिया। कि क़ुरबानी क्या है? क़ुरबानी ये है कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, यानी जो आपका खालिक है, जो आपका रब है, जिसने आपको पैदा किया है, उसने आपको जो हुक्म दिया है वो हुक्म आपने बेचूनो चरा बजा लाना है। हज़रत इब्राहीम ने ये किया और यही सुन्नत इब्राहीमी आज तक सारे मुसलमान मुल्कों में। अब इस सुन्नत ने, इस अलामत ने जो शक्ल इख्तियार कर ली वो अच्छी भी है और कुछ उसके मनफी पहलू भी हैं। अच्छी इस लिहाज से है कि लोग इसे दीनी फरीज़ा समझते हुए अंजाम देते हैं और फिर इसके बेशुमार दीनी, माशरती, सक़ाफ़ती, माशी फ़वाइद हैं। उन फ़वाइद से क़त्ई नज़र सिर्फ़ अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से ये क़ुरबानी की जाती है और उसके पीछे जो हिकमत है वो ही बेहतर जानता है। लेकिन बज़ाहिर हमें जो बहुत सारी बातें नज़र आती हैं, उसके जो माशरती पहलू, उसके जो माशी पहलू हमें नज़र आते हैं। आप ज़रा गौर फरमाइए कि एक ऐसा त्यौहार जिसमें लाखों जानवर, गाय, दुम्बे, ऊँट, बैल, बकरे ज़िबा किए जाते हैं और ये लाखों ज़बीहों के बावजूद हर साल फिर लाखों की, करोड़ों की तादाद में ये जानवर परवरिश पाते हैं। आप अगर सोचिए कि अगर बकरा ईद के दिनों में इन जानवरों का ज़बीहा ना हो तो फिर क्या सूरत है। दूसरा, आप इस पहलू से गौर करें कि इस क़ुरबानी के नतीजे में जो इकनॉमिक एक्टिविटी डेवलप होती है, यानी चरागाहों में जानवर चराए जाते हैं, पाले जाते हैं, उसके बाद वो मंडियों में बेचे जाते हैं, कुछ लोग उसको बेचते हैं, कुछ ख़रीदते हैं। उसके बाद फिर जब उनके काटने का मसला आता है तो कसाईयों की आमदनियों में जो इजाफ़ा होता है, उसके नतीजे में जो एक्टिविटी इकनॉमिक, छुरियाँ तेज़ करने वाले और चटाइयाँ बेचने वाले और घास बेचने वाले और ये सारे अमल जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। ज़िबा होने के बाद वो गोश्त, जैसे कि हुक्म दिया गया है, 3 हिस्सों में तक़सीम किया जाता है। एक अपने इस्तेमाल के लिए, एक अपने रिश्तेदारों के लिए और फिर तीसरा हिस्सा गरीब गुरबा के लिए। जिन गरीब गुरबा की इस्तिताअत नहीं होती कि वो साल भर पेट भर के गोश्त खा सकें, वो सिर्फ देखते हैं, वो सिर्फ छींचड़े वहाँ से उठा के ले जाते हैं, उनको भरपूर तरीक़े से गोश्त मिलता है क्योंकि तीसरा हिस्सा हर क़ुरबानी में उनके लिए होता है। तो आप समझ लें कि कितनी बड़ी तादाद में लोग
اس گوشت سے مستفید ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں حج کے موقع پر جو لاکھوں جانور قربان ہوتے ہیں، ان کا گوشت دنیا کے غریب ترین ملکوں میں فوراً 2-3 دن کے اندر بھیجا جاتا ہے، چاہے وہ افریقہ کے جنگلات ہوں، صحرا ہوں، چاہے وہ غزہ ہو، چاہے وہ افغانستان کے وہ لوگ ہوں جو اس زمانے میں پاکستان اور ایران جیسے ملکوں میں آ کے رہ رہے تھے، وافر مقدار میں، چونکہ یہ ویسے بھی گوشت خور لوگ ہیں، سب لوگ گوشت شوق سے کھاتے ہیں۔ تو آپ یہ اس کے بعد ان جانوروں کی کھالوں سے لیدر انڈسٹری کو جو فائدہ ہوتا ہے، جو جس طریقے سے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے بعد ان کے جو مزید جملہ اوجڑیاں اور چیزیں ہوتی ہیں، ان کے نتیجے میں جو صنعتیں فروغ پاتی ہیں، جو چکنائی ان جانوروں سے نکلتی ہے، جنہیں فاضل سمجھ کے پھینک دیا جاتا ہے، عام دنوں میں تو بہت مہنگی بکتی ہے، اس سے کتنے لوگوں کی پاس پیسے آ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے اس کے معاشی اور معاشرتی فوائد ہیں، لیکن دینی فرد ہے بیسیکلی یہ۔ اب اس دینی فرد میں اگر نیت آپ کی صحیح نہیں ہے، اگر آپ کے نیت میں دکھاوا ہے، اگر آپ اس کو اللہ کا فرض سمجھ کے نہیں کر رہے، اس کو آپ معاشرے میں بڑائی جتانے کے لیے، اب عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں، لوگ بڑے سے بڑا جانور خریدتے ہیں، اس کو سڑکوں پہ دوڑاتے ہیں، اس کو اذیت دیتے ہیں، کرین کے ذریعے اس کو اٹھا کے تیسری منزل اور چوتھی منزل اور چھٹی منزل پہ پہنچا دیا جاتا ہے، وہاں اس کی ویڈیو بنتی ہیں، وہ پھیلائی جاتی ہیں، لوگ شوق سے حاجی صاحبان جن کو ہم تنظیم کہتے ہیں، سارے ایسے نہیں ہوتے، وہ ان کے ساتھ فوٹو کھنچواتے ہیں، سیلفیاں بنواتے ہیں۔ یہ سارا دکھاوا اور یہ ساری نمائش ہے، یہ کام پتہ نہیں کہاں سے ہمارے ہاں آ گیا، جس طرح اور برائیاں ہمارے معاشرے میں رواج پا چکی ہیں، اسی طرح سے یہ ساری چیزیں، اور انہی چیزوں کی وجہ سے پھر بہت سارے ایسے لوگوں کو جن کا قربانی تو کیا خود وہ دین کے مخالف ہیں، لا دین ہیں، سیکولر ہیں، ان کو اعتراضات کرنے کا پھر موقع مل جاتا ہے، اور وہ پھر ماشاءاللہ جو کچھ فرماتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اعتراض کرنے سے پہلے ذرا وہ اپنے ان بھائیوں کو، ان ماڈرن بھائیوں کو، ان لادین بھائیوں کو، ان پہ بھی نظر ڈال لیں۔ جوئے میں پیسے ضائع کر دیتے ہیں، گھوڑوں کی دوڑ میں پیسے ضائع کرتے ہیں، شراب اور کباب میں پیسے ضائع کرتے ہیں، کلبوں میں گھومتے ہیں، دنیا کی سیر کرتے ہیں، وہاں پیسہ ضائع نہیں ہوتا۔ ان کو یاد آتا ہے تو کہتے ہیں یہ قربانی پر اتنا پیسہ ضائع کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد، جیسے غریب کی مدد آپ تو کر رہے ہیں بہت زیادہ، یہ بیچارے جو قربانی کرتے ہیں یہ غریبوں کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ ارے بھائی، زکوٰۃ اور صدقات سب سے زیادہ یہی لوگ دیتے ہیں، آپ نہیں دیتے ہیں، آپ کو یہ تو اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ پہلے آپ اپنی چیزیں بند کریں اور اس کے بعد آپ یہ فرمائیں کہ بھئی یہ پیسہ یہاں لگا دیا جائے۔ بہت سارے لوگ قربانی بھی کرتے ہیں، قربانی کے ساتھ وہ کام بھی کرتے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں۔ قربانی چونکہ ایک دینی فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان بجا لانے کا ایک طریقہ ہے، آپ کو کیا اس بات سے تکلیف ہے؟ لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا، جو ہماری قربانی کے بعد پہلو، دکھاوے والے پہلو ایسے ہیں جس کی وجہ سے انہیں یہ، لیکن بہرحال اعتراض تو ہمیشہ سے ہر بات پر، یہ لوگ خود کوئی کام نہیں کرتے ہیں، خود یہ کبھی افغانستان کی انہوں نے لوگوں کی، مظلوموں کی مدد نہیں کی، انہوں نے خود کبھی غزہ میں جا کر کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے وہاں کے لیے کوئی امداد نہیں دی، انہوں نے افریقہ کے غریبوں کے لیے کبھی یہاں سے کچھ نہیں بھیجا، خود اپنی زندگی میں مگن ہیں، عیش و عشرت میں مگن ہیں، کئی کروڑ کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اور اعتراضات اگر ان کو کرنا ہوتے ہیں تو ان کو نماز، روزہ، حج، قربانی، ایسی چیزوں پر ان کو، تو ان کے اعتراض کی کوئی بہت زیادہ اہمیت بھی نہیں ہے، اور اب ماشاءاللہ لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، اور اب ان کے ان اعتراضات، لیکن بہرحال آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ ہیں جو ان چیزوں پر ہمیشہ، نماز میں وقت ضائع ہوتا ہے ان کے نتیجے، روزے میں انسان بلا وجہ، ان کو نہیں پتہ کہ یہ احکامات الہی ہیں، اور ان احکامات کے پیچھے جو حکمتیں ہیں وہ ان سے تو ان کو بھی پتہ ہے ان حکمتوں کا، لیکن یہ بعد نہیں آتے، اور اس طرح کے اعتراضات یہ
اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے ان کو سیدھا راستہ دکھائے، اور اس طرح کے لایانی اعتراضات یہ پہلے اپنی زندگیوں میں جھانکیں۔ اعتراض کرنا تو بہت آسان ہے، پہلے اپنی زندگیوں میں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور یہ دیکھیں کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں۔ خود کچھ نہ کریں، جو کوئی کچھ کر رہا ہو، وہ جی غزہ میں تو کوئی خوراک جا ہی نہیں سکتی، وہاں تو کچھ جا ہی نہیں سکتا تھی، الخدمت والے وہاں کس طرح سے سامان پہنچا رہے ہیں، بھائی جا کے دیکھ لو کس طرح پہنچا رہے ہیں، مصر کے راستے پہنچا رہے ہیں، اقوام متحدہ کے ذریعے پہنچا رہے ہیں۔ یہاں سے بیٹھ کے باتیں خالی اعتراض کرنا ہے، ساری عمر لوگوں کا پیسہ لوٹ مار کے کھاتے رہے، سارے عمر لوگوں پہ ظلم کرتے رہے، اپنے ملازمین کے ساتھ یہ لوگ جو سلوک کرتے ہیں وہ ان کی نظروں سے چھپ، بس ان کو بس ایسے دینی جو فرائض ہیں، دینی جو علامات ہیں، ان سے ان کو چڑ ہے، ان سے ان کو بدے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھائے، یہی امید کی جا سکتی ہے۔ انور جیت کو اجازت دی، اللہ حافظ۔